السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق دورۃ القرآن الکریم کلاس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا تقبل منا آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل ہم نے نصف پارہ پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے آیت نمبر 202 سے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اب اس کا تعلق پچھلی ہی آیت سے ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی ان کے کہنے پہ سب کچھ دے دے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ جس نے اپنی آخرت کے لیے سامان آگے بھیجا اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا، اور جس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ اچھی تیاری نہ رکھی تو پھر اس کا آخرت میں کوئی اچھا بدلہ نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں، پیچھے حج کی بات ہو رہی تھی نا، حج کی بات ہو رہی تھی تو اگلی آیت میں پھر سے وہی حج کی ہی بات ہے۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد رکھو، اللہ اللہ کو، فی ایام معدودات گنتی کے چند دن، فمن پس جو تعجل جلدی چلا جائے، فی یومینی دو دن میں، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو تأخر دیر کرے تاخیر کرے، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، لمن اس کے لیے جو اتقا ڈرتا رہے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم کہ تم الیہ اسی کی طرف، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہاں حج کی بات ہو رہی تھی، جیسے کل میں نے آپ کو حج کا طریقہ بتایا تھا، اور پھر بتایا تھا کہ 10 تاریخ کو، 10 ذوالحجہ کو مغرب اور عشاء کی نماز میدان عرفات میں پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں، تو مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، اور 11 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں ہی رہتے ہیں۔ وہاں پھر کنکریاں وغیرہ مارنی ہوتی ہیں جمعرات کو، اور پھر قربانی کرتے ہیں اور بال منڈواتے ہیں۔ مرد چاہے تو سر کے سارے بال ہی صاف کروا سکتے ہیں، جس کو ٹینڈ کروانا کہتے ہیں، اور عورتیں تھوڑے سے بال کاٹیں گی، اور پھر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ جو 2 دن میں جلدی کرے، 2 دن بعد چلا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 3 دن پورے کرے وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی 11 12 13 یہ 3 دن بھی وہاں رہنا ہوتا ہے۔ مزید کنکریاں وغیرہ مارنی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص 11 اور 12 تاریخ کو واپس چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 13 تاریخ کو واپس آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے عمل کے دوران اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو،
یعنی جو بھی نیکی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری شامل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آخر کار ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، من جو یعجبک بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ اللہ کو، علی اس پر، ما جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہو اور وہ، الد زیادہ سخت، الخصام جھگڑالو ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم نے پیچھے جو آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 204 اور اس سے اگلی آیتیں، یعنی آیت نمبر 204 سے 206 تک، اس میں ہمیں یہاں دو قسم کے لوگ ذکر کیے گئے ہیں، ایک دنیا کا طالب اور دوسرا جو دنیا اور آخرت دونوں کا طالب ہے۔ لیکن اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے چال باز لوگ تھے کہ ان آیات میں ان کی صفات بیان کر فرما کر ان سے چوکس رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ یعنی جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتے ہیں، جب وہ دنیاوی موضوع پر کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، اور آخرت پر نہ وہ بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو آخرت کا کچھ علم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر اور بخیل آدمی سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرتا ہے، رات کو وہ مردار بنا ہوتا ہے اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ اسی طرح منافق کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ یعنی اس کو لگتا ہے مسلمان ہے نہیں ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید مسلمان مجھ پہ اعتبار نہیں کریں گے، تو پھر وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق لوگوں کی منافقت سے خبردار کیا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا جا رہا ہے، وَإِذَا اور جب، تولا وہ لوٹے، سعا تو دوڑتا پھرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلکا اور وہ تباہ کر دے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ، لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، فسادی آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا اور جب، قیلہ کہا جائے، لہو اس سے، اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت تو روک دیتی ہے اس کو عزت، بالاثم گناہ پر، فحسبہ بس کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس المہاد اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بہت کوئی خاندانی معزز آدمی ہے، اگر اس کے خاندان میں کوئی غیر شرعی رسوم ہو رہی ہیں، بدعات ہو رہی ہیں، اسلام سے ہٹ کے کام ہو رہے ہیں، اور اس کو جب روکا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، تو اس کو لگتا ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی، خاندان میں میرا نام خراب ہو جائے گا، میری عزت نہیں رہے گی، تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو رد کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فحسبہ جہنم بس اس کو جہنم ہی کافی ہے۔ تو یہی حال آج ہمارا بھی تو ہے نا، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، ہمارے خاندان کے جو رسم و رواج ہیں بدعتوں والے ہیں، ہندوؤں والے ہیں، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، اسی طرح اب یہ جو بسنت گزری ہے، کتنے لوگوں نے اس پر پیسہ خرچ کیا، یہ وہ سارا، تو یہ سوائے گناہ کے اور کیا ہے؟ کچھ لوگ تو اس لیے بھی چلے گئے نا بسنت منانے، بھئی ہمارے نام آئیں گے، ویڈیوز بنیں گی، تصویریں بنیں گی، ہم اپلوڈ کریں گے، یہ وہ سارا ہے نا، مشہور ہونے کے لیے، کہ بڑا اپنا نام بنانے کے لیے،
تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے فحسبہ جہنم، کہ ان کے لیے جہنم ہے، پھر بتایا کہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یشری، جو بیچ ڈالتے ہیں، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، واللہ، اور اللہ، رؤوف، مہربان ہے، بالعباد، بندوں پر۔ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا ہی اللہ تعالیٰ کا بہترین طریقہ ہے، اصول ہے سمجھانے کا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نیکوکار کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن، مبین، کھلا، واضح۔ اب یہاں پر دیکھیں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مومنین سے۔ اور خطاب کیا ہے کہ اگر اسلام لے آئے ہو نا، تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اوامر ہیں، جو بھی نواہی ہیں، ان سب پر ہی عمل کرو، اپنی مرضیاں نہ کرو، کہ جو سہولت لگتی ہے تمہیں جس کام کے کرنے کی وہ کر لیا، جو تھوڑا مشکل لگتا ہے یا خاندان میں اپنا نام کٹتا محسوس ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ دوسرے دین سے اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن ابھی تک ان کے اندر وہی پرانے رسوم و رواج موجود تھے، وہ ان پر عمل کرتے تھے، تو ان کو روکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اسلام لے کے آئے ہو تو پھر مکمل اسلام پر عمل کرنا ہے۔ تو اب اس روشنی میں ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا ہے، ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں نا، یہی حال ہے ہمارا بھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ہم نے بھی پورے کے پورے ہی اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جو پیچھے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ مہربان ہے۔ تو وہ وہی لوگ ہیں جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو پورا کرتے ہیں۔ اوامر وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا، نواہی وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، تم ڈگمگا جاؤ، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءتکم، جو آئے تمہارے پاس، البینات، واضح احکام، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو، جب تمہیں اسلام کی تعلیمات کا پتہ چل چکا ہے، اس کے بعد بھی تم ڈگمگا جاؤ، تم پوری طرح اسلام پہ عمل نہ کر سکو، تمہیں اپنے مقصد کی چیزیں صحیح لگیں اور جہاں پہ تمہارا فائدہ نہ ہو وہ تمہیں ان کو تم کرنا ضروری نہ سمجھو، تو پھر یاد رکھنا، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ کیسا بھی سلوک کر سکتا ہے۔ حل کیا، ینظرون، وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ، سوائے یہ کہ، اللہ ان، سوائے یہ کہ، یاتیہم، آئے ان کے پاس، اللہ، اللہ، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضیہ، اور طے ہو جائے، الامر، قصہ، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، ترجعوا، لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام کام۔ اب دیکھیں کیا ہے یہاں پر، یعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ حقیقت ہے تو وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہے نا، یا ہم پر وہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیکھیں، ہمارے سامنے آئے اللہ بھی، فرشتے بھی۔ تو جو پہلی قومیں تھیں، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بھی تو اسی طرح کی خواہشات کی تھی نا،
جو بھی انہوں نے کہا وہ سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی اور وہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو یہی ان لوگوں کا بھی حال ہے، بس ماننا نہیں چاہتے۔ حالانکہ جس نے ماننا ہو وہ تو بن دیکھے بھی مانتا ہے نا۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ، فرشتے، رسول، اللہ کی کتابیں، آخرت کا دن۔ ہم؟ تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اصل میں وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں آگے انہی سے ہی پھر پوچھا جا رہا ہے، سل پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کس قدر ہم نے دی انہیں، من آیتن نشانیوں میں سے، بینۃ واضح، ومن اور جو یبدل بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمت، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس، فإن تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے کہ تم یاد کرو جو تمہارے پچھلے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جو شخص اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا تو ان اللہ شدید العقاب، زُیِّنَ آراستہ کی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا، والذین اور ان لوگوں کا، اتقوا جو پرہیزگار ہیں، فوقہم ان سے بالا تر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ یعنی کفار کا جو ایمان نہ لانا ہے نا، کفار کے ایمان نہ لانے کا باعث ان کی نگاہ میں دنیا کا بہت زیادہ مزین ہونا ہے۔ مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو کچھ نہیں سمجھتے، کفار کے خیال میں وہ بھولے بھالے ہیں، معصوم ہیں، بے وقوف ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے میں اور انہیں ذلیل کرنا اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان سے بلند درجوں میں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ مومنوں کا نام تو علیین میں ہوگا اور کفار اس سافلین میں ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا وہ کافروں کے لیے زینت والی ہے، اور مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں تو مشقتیں ہی ہوتی ہیں نا، اس لیے مومن پر مشقتیں ہوتی ہیں اور کافر آزاد رہتا ہے، کیونکہ اگلی دنیا میں وہ مشقتوں میں رہے گا اور مومن آزاد رہے گا، آرام میں رہے گا، سہولتوں میں رہے گا۔ کانا تھے الناس لوگ، امتن امت، واحدتن ایک ہی، فبعثا پھر بھیجے اللہ نے، النبیین نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما جس میں، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، وما اور نہیں، اختلاف کیا، فی ہی اس میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، اوتوہ جنہیں دی گئی، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات واضح حکم، بغین ضد میں، بینہم ان کے درمیان، فہدا پس ہدایت دی، اللہ نے، الذین آمنوا ایمان والوں کو، لما اس لیے جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق کے ساتھ، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے۔ اب اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس آیت میں ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور عظیم الشان مخلوقات، مثلا سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، فرشتوں اور نیک انسانوں کی پرستش سے نہیں ہوئی، بلکہ
خالص توحید سے ہوئی ہے، یعنی شروع میں تمام انسان ایک ہی دین توحید رکھتے تھے اور ان کی ایک ہی ملت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور یہ سب کے سب توحید پر تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلافات پیدا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھیجا، اور پھر مسلسل انبیاء آتے رہے، ان پر کتابیں نازل ہوتی رہیں تاکہ ان کو اختلافات سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا جائے۔ تو اس آیت میں اسی بات کا بیان ہو رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا توحید سے ہوئی تھی۔ آپ کو بھی شاید یاد ہوگا نا نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ نوح علیہ السلام کے جو وہاں 5 نیک لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے پاس جا کر ان کی احترام، ان کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی ڈالی کہ انہوں نے ان کے بت بنا لیے اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی جو آج تک جاری ہے، اور یہ اسی لیے جاری ہے کہ ہم نے قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم عطا فرمائے اور اسی پر رکھے، اور اسی راہ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔ کیا حسب تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما یاتکم جب کہ ابھی نہیں آئی تم پر، مثل الذین ان لوگوں کی طرح، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، البأساء سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے، الرسول رسول، دیکھیں یہ بات بہت بڑی ہے، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے تھے، معہو ان کے ساتھ، متا کب، نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی، الا خبردار رہو، ان بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مشقتیں ہیں، یہ جو غربت ہے، فقر ہے، یا کوئی بیماری ہے، جسمانی تکلیف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صبر نہ کرو، بلکہ آپ صبر کرو، ایمان پہ ڈٹے رہو، کیونکہ مدینہ میں جب ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکالیف پہنچی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم پر تو ابھی وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے نبیوں پر آئی تھیں، یہاں تک کہ وہ نبی بھی پکار اٹھے تھے کہ اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں کیا وہ سچ بھی ہیں؟ نبیوں نے کہا تھا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اس قدر انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے، یہود نے 70,000 انبیاء کا قتل کیا تھا، زندہ نبیوں زندہ زندہ نبیوں کے نہ جسموں سے گوشت نوچا جاتا تھا، زندہ نبیوں کو گرم تیل میں ڈال دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی تھے، یہود نے کیا کیا، ان کے سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا تھا اور ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، کہ تم پر تو ابھی وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے نبیوں پر آئی تھی۔ ان کو تو اللہ نے اتنا آزمایا کہ نبی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور ہم لوگ ہم لوگوں پر تو وہ بھی مصیبتیں نہیں آئی جو صحابہ کرام نے جھیلی ہیں۔ ہم تو ویسے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہم آسانی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کرتے۔
تو پھر بتائیں کس کا قصور ہے یہ؟ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ یس کا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ینفقون، وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما جو انفقتم تم خرچ کرو، من خیرن مال میں سے، فلیل والدینی سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا، یہی کہا نا کہ دنیا کی زندگی جو ہے کفار کے لیے مزین ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو باہمی اختلاف کا باعث بھی حسد، ضد اور سرکشی ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، جو عموماً مال سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا سوال کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں پہ خرچ کریں، کہاں پر خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے نا، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ خرچ کرنے کی جگہ بتائی جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور وہ کسی طبیب سے پوچھے، جس کو گرمی لگی ہوئی ہے، جو گرمی کی وجہ سے بیمار ہے، وہ کسی طبیب سے پوچھے کہ کیا میں شہد پی لوں، تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں تم شہد پی لو مگر سرکہ ملا کر، کیونکہ جو سرکہ ہے وہ اس کی گرمی کو کم کر دے گا۔ تو اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہتے۔ اور پھر جو خرچ کرنے کی جگہ بتائی ہیں وہ دیکھیں، سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، وہ کیوں؟ تاکہ ان کے جنم دینے اور پرورش کرنے کا کچھ حق ادا ہو سکے، اور پھر زیادہ قرابت والے، تاکہ قرابت داری اور رشتہ داری کا حق ادا ہو، پھر یتامہ جو یتیم ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، پھر مساکین ہیں کیونکہ ان کے فقر و احتیاج کی وجہ سے ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کا سامان نہیں ہوتا، پھر مسافر کیونکہ جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ خرچ کرنے کی بہترین جگہ ہیں جہاں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، آگے جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ کتبہ علیکم القتال، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال یعنی جہاد، وَهُوَ اور وہ کرہن ناگوار ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وَهُوَ اور وہ خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وَهُوَ اور وہ شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو پچھلی آیت ابھی ہم نے پڑھی وہاں پہ مال خرچ کرنے کی ترغیب تھی، اور اب جان خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ القتال سے مراد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے، اور وہ جہاد کیا ہے؟ دشمنوں سے لڑنا ہے، تاکہ اسلام کو بچایا جائے، دنیا میں اسلام کو بلند کیا جائے۔ پھر یہ جو کہا کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ تمہیں ناگوار ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، یا جو تمہیں پسند ہے وہ تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ یعنی یہ جو جہاد ہے نا، جہاد میں کیا ہوگا؟ انسان کو چوٹ آ سکتی ہے، ہم زخمی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اعضاء کٹ سکتا ہے، انسان شہید بھی ہو سکتا ہے نا؟
جبکہ جو ہم لوگ ہیں، آدمی ہے، وہ فطری طور پر زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح سالم دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اس میں پھر مال بھی خرچ ہوتا ہے، اہل و عیال اور وطن سے جدائی بھی سہنی پڑتی ہے، اور سفر کی مشکلات بھی سہنی پڑتی ہیں، کھانے پینے کی اور نیند کی ترتیب بھی خراب ہوتی ہے، بہت ساری مشکلات آتی ہیں نا۔ تو یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کا بدلہ کس قدر بہترین ہے نا، کس قدر بہترین ہے کہ اگر جنگ میں جانے والے فتح یاب ہو جائیں اور وہ زندہ واپس آ جائیں تو ان کو مال غنیمت ملتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے آئی گئی آزمائشوں پر تنگ دل نہیں ہونا، بلکہ صبر سے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، قل، کہہ دیجئے، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بڑا ہے، وصد، اور روکنا، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور نہ ماننا، بھی، اس کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، وإخراج، اور نکال دینا، اہلی ہی، اس کے لوگوں کو، منہ، اس سے، اکبر، بہت بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ اس بات کی طاقت رکھیں، ومن، اور جو، یرتد، پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہی ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب حرمت والے مہینوں پر تو کل بات ہوئی تھی نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ و جدل، قتال، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو پھر آپ بھی دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے جیسے جہاد ہوتا ہے نا، جہاد، مسلمان اور دشمن کی جو آپس میں جنگ ہوتی ہے، یہ اس جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونکا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، ومنافع، اور فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وإثمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، قل، کہہ دیجئے، العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ، اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، غور و فکر کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب تو آپ سب کو پتا ہے نا کیا چیز ہے، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب میں ہی شمار ہوتی ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کی تھوڑی مقدار نشہ دلا دیتی ہے نا، اس کی پھر زیادہ مقدار بھی، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور جوا، جوا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں،
کہ جوا کیا ہوتا ہے؟ یہ جوا ایک ایسا کھیل ہوتا ہے جس میں غیر یقینی واقعے یا کھیل کے نتیجے میں کسی کی رقم یا کوئی قیمتی چیز داؤ پر لگ جاتی ہے، تو اس میں جیتنے والا جو ہوتا ہے وہ ہارنے والے کی رقم یا اس کا مال مفت میں حاصل کر لیتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ یہ جو شرط بازی ہوتی ہے نا، جیسے یہ تاش کھیلتے ہیں شرطیں لگا کے، یا یہ جو لاٹری ہے، یا کوئی بھی گیم کھیلنا اور کہنا جو جیتے گا وہ یہ، جو جیتے گا یا جو ہارے گا وہ یہ اس طرح سے کرے گا، کوئی شرط لگا لی جاتی ہے تو یہ حرام ہے۔ پھر دنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں، عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اصلاح، اصلاح ان کی کرنا، اصلاح لہم اصلاح کرنا ان کی، خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والوں میں سے، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ، لأعنتکم ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے پھر دنیا والآخرہ، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے اور دنیا اور آخرت میں ان کے نقصانات اور ان کے کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوئے کے بجائے اللہ کی راستے میں اپنی بہترین چیزیں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تاکہ یہ جو چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو چند روزہ کی ہے نا، جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے خود ہی غور کر لو کہ تم نے کس کام کو ترجیح دینی ہے، کہ جس کا دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے اس کام کو ترجیح دینی ہے، یا جس کا آخرت میں نقصان ہو رہا ہے اس کام کو ترجیح دینی ہے۔ یعنی وہ کام جو آخرت، ہماری آخرت کو تباہ کرے، وہ چھوڑنا ہے، چاہے دنیا میں اس کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا تو آخر کار ختم ہو جانے والی چیز ہے اور آخرت باقی رہ جانے والی چیز ہے۔ اور پھر یتیموں کے بارے میں بات ہوئی، یتیم کون ہوتا ہے؟ جب جن بچوں کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہوتے ہیں، لیکن بالغ ہونے تک یتیم ہوتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے پھر وہ یتیم نہیں رہتا، کیونکہ جوان ہو جانے کے بعد اس میں اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے روزی تلاش کر سکے۔ اسی لیے ہمیں چھوٹی عمر سے ہی اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کرنی چاہیے تاکہ وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچنے تک اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنی روزی کا بندوبست کر سکیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس سے بالکل ہی الٹ ہے۔ آگے اب نکاح کی بات ہو رہی ہے، طلاق کی بات ہوگی، تو یہ تھوڑے دھیان سے سنیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنّ وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن اور لونڈی، مؤمنتن ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرک عورت سے، ولو اگرچہ آجبتکم وہ اچھی لگے تم کو، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو، المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولعبد مؤمن البتہ غلام مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ تم کو پسند ہو، اولئک یہ لوگ، یدعونا بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرہ اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اس بات کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ اگر کسی عورت کو کوئی مشرک مرد پسند ہے، وہ اس سے نکاح نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان سے ہی نکاح کرے، چاہے وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو مسلمان، اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو مشرک ہے ظاہر ہے وہ اپنے ساتھی کو اپنے ہی عقیدے کی طرف لے کے جائیں گے جو جہنم کا رستہ ہے،
جو مسلمان ہیں وہ اپنے ساتھی کو اپنے ہی عقیدے کی طرف لے کے آئیں گے جو جنت کا رستہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی رضا سے شادی کر سکتا ہے، جو اس کو اچھا لگے اس سے، لیکن دائرہ بنا دیا ہے کہ مسلمان نے مسلمان سے ہی شادی کرنی ہے، غیر مسلم سے مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا۔ البتہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، مسلمان مرد ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت ان کے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا بھی ناپسند کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ حیض یعنی مینسز، جو عورتوں کو ہر ماہ ڈیٹ آتی ہے اس کو حیض بولتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن گندگی ہے، فاعتزلوا پس تم الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کی حالت میں، ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاذا پھر جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فآتوہن تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا تمہیں، اللہ اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ، یحب التوابین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اب کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو یہود وغیرہ تھے نا، جب ان کی عورتوں کو حیض آتے تو وہ اس سے کراہت کرتے تھے، وہ اس کے پاس نہیں رہتے تھے، ان کو گھر کے کاموں سے بھی نہ کراہت محسوس کرتے تھے کہ عورت کھانا بھی نہ بنائے، کچھ بھی نہ کرے۔ تو جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ صرف اتنا ہی ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری نہیں کرنی، باقی ان سے بوس و پیار بھی کیا جا سکتا ہے، ہر کام کر سکتی ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن صرف جمع نہیں کرنا، ہم بستری نہیں کرنی اس چیز سے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ 1 دینار یا نصف دینار ہے اس کا کفارہ جو ادا کرنا ہے، یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یعنی اور لیکن اس میں اختیار ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ 1 دینار صدقہ کرے گا، اور جس کے پاس نہیں 1 دینار کی، وہ نصف دینار صدقہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فاتو پس تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور تم آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور تم جان لو، انکم کہ تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے، وبشر اور خوشخبری دیجئے، المومنین مومنوں کو۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو آئی ہے کہ تم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جماع ہے، ہم بستری ہے، وہ صرف اس حصے سے کی جائے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اخراج کے 2 حصے ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے، صحیح ہے نا؟ جو پیچھے والا حصہ اس کو دبر کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی عورت کے دبر میں ہم بستری کرتا ہے۔ تو یہ جو یہ کہا کہ جہاں سے چاہو، اس کا مطلب ہے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے نا، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسی رستے سے کرنا ہے، لیکن طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، بے شک سیدھے لیٹ کے کریں، بے شک الٹے لیٹ کے کریں، ٹیڑھے ہو کے کریں، ہاں، لیکن کرنا اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ حکم ہے۔ جیسے چاہو آؤ کا مطلب ہے طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، الٹے کرو، ٹیڑھے کرو، یہ چیز ہے۔ ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ اللہ اللہ کو عرضتاً
निशाना ली ऐमानिकुम अपनी कस्मों के लिए, अन के तबर्रु तुम हुस्न सलूक करो, व तत्तकू और परहेजगारी करो, व तुस्लिहू और सुलह करो, बैन नास लोगों के दरमियान, वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। अब इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला को निशाना ना बनाओ अपनी कस्मों में। ये बात लोग गुस्से में आकर किसी नेक काम के करने की या ना करने की कसम खा लेते और फिर इस कसम को नेकी से रुके रहने की आड़ बना लेते। तो अल्लाह ताला इस आयत में लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला के नाम की कस्में इसलिए ना खाओ कि नेकी, परहेजगारी और लोगों में सुलह कराने जैसे अच्छे कामों से तुम रुक जाओ, क्योंकि गलत कसम पर अड़े रहना तो गुनाह है। फिर आगे देखें, ला युआखिदुकुम नहीं पकड़ता तुम्हें अल्लाह अल्लाह बिल्लग़वी लगव कस्मों में, फी ऐमानिकुम तुम्हारी कस्मों में, वलाकिन और लेकिन युआखिदुकुम वो पकड़ता है तुम्हें बिमा उस पर जो कसबत कमाया कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला हलीमुन मेहरबान है। अब क्या है, कौन सी कस्में हैं जिस पर अल्लाह ताला की पकड़ नहीं होती। कुछ लोगों को बात बात पे कसम खाने की आदत होती है ना, कि अल्लाह की कसम ऐसे हुआ, अल्लाह की कसम ये, वल्लाह तल्लाह, इस तरह ना फजूल में कोई उनका इरादा नहीं होता, बिला वजह कसम का उस बात से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, बस आदतन, जैसे कहते हैं कोई तकिए कलाम होता है किसी का। तो ऐसी कस्मों पर कोई पकड़ नहीं है। हाँ, जो कसम इरादतन खाई जाती है कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूंगा, या अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर उस कसम को पूरा ना किया जाए, उसके खिलाफ काम कर लिया जाए, कसम को तोड़ दिया जाए, तो ऐसी कस्मों पर मुआखजा है, फिर उन पर कफारा देना होता है। कसम असल में तीन तरह की होती है। एक होती है यमीन लग़व, एक होती है यमीन मुनाकिदा, और एक है यमीन गमूस। जो यमीन लग़व है वो यही है कि जिसको आदत हो कसम खाने की बात बात पे, इस पर ना कफारा है ना गुनाह है, कोई पकड़ नहीं है। और जो होती है यमीन गमूस, इस पर पकड़ है। गमूस क्या होती है कि माजी के किसी वाक़े पर झूठी कसम उठाना, कि अल्लाह की कसम मैंने फलां वक्त में ये नहीं किया था, या मैंने किया था, या फलां ने ऐसे किया था। हम्म, चाहे अपने बारे में चाहे किसी के बारे में झूठी कसम उठाना, ये यमीन गमूस है। इसका कोई कफारा नहीं है, इस पर पकड़ है। ये कबीरा गुनाहों में से है। जब तक इंसान सच्चे दिल से तौबा नहीं करेगा, तब तक इंसान गुनाहगार रहेगा। और वो कसम यमीन मुनक्किदा, जो इंसान कहे कि अल्लाह की कसम मैं फलां के घर नहीं जाऊंगा, मैं इतनी देर तक फलां का मुंह नहीं देखूंगा, मैं फलां से बात नहीं करूंगा, और फिर वो कर ले, तो इस पर कफारा है। और कसम का कफारा क्या है? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। वो खाना जो हम अपने घर में आम रूटीन में खाते हैं, एक वक्त का खाना 10 मिस्कीनों को खिलाना है। इसी तरह गुलाम आजाद करवाना है, या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़े दिलवाना है। जिस शख्स के पास इन तीन में से कोई एक भी करने की ताकत ना हो, यानी ये तीन चीजें इख्तियार है ना, या वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे, या एक गुलाम आजाद करवाएंगे, या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़े दिलवाएंगे। कपड़े जो दिलवाने हैं वो कपड़ा इतना हो कि जिसमें इंसान नमाज अदा कर सके। जिसके पास ये ताकत नहीं है तो फिर वो 3 दिन के रोजे रखेगा, मुसलसल 3 दिन के रोजे रखेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये है कि जिसके पास ताकत नहीं वो 3 दिन के रोजे रखे तो इंसान रोजे ही रख ले, बल्कि ये सिर्फ उसके लिए है जिसके पास वाकईतन इस कफारे को अदा करने की ताकत नहीं है। ताकत के बावजूद जो ऐसे करेगा वो भी अल्लाह का नाफरमान होगा। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए युलूना जो कसम खाते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तरब्बुसु इंतजार करें, अरबाती अशहुरिन 4 महीने, फ़इन फिर अगर फ़ाऊ व रजू कर लें, फ़इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम करने वाला है। अब क्या है, इसमें इला का बयान किया गया है। इला क्या होता है? इला ये होता है कि अगर कोई मर्द
قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق بحال کر لے تو پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا میں 1 ماہ تک یا 4 ماہ تک یا 10 دن تک اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں گا، اس کے پاس نہیں آؤں گا، اس سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ پھر وہ رک نہیں پایا اور اس نے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی کر لی تو قسم ٹوٹ گئی نا، تو پھر اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے بھی، یہ اعلان نبی علیہ السلام نے بھی اپنی بیویوں سے کیا تھا۔ آپ نے بھی کہا تھا میں 1 ماہ تک آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا، پھر آپ نے 1 ماہ علیحدہ ہی گزارا، پھر جب 1 ماہ پورا ہو گیا تو پھر آپ اپنے گھر واپس آئے۔ اس کو الا کہتے ہیں۔ اور لیکن اگر 4 ماہ پورا کرنے کے بعد بھی جو اپنی بیوی کے پاس نہ آئے، رجوع نہ کرے، اس سے ہم بستری نہ کرے، اور پھر اس کو طلاق بھی نہ دے، یہی ہے نا کہ یا تو یہ مدت پوری کرنے کے بعد بیوی کے پاس واپس آئیں، اگر نہیں آنا تو طلاق دیں، جو یہ دونوں کام نہیں کرتا تو پھر حاکم وقت اس کو مجبور کرے گا کہ دونوں میں سے تمہیں کوئی ایک کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر عدالت اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ وَإِنْ اور اگر عزموا وہ ارادہ کر لیں الطلاق طلاق دینے کا، فإن اللہ سمیع علیم تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات اب یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کے قانون قواعد شروع ہو رہے ہیں۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن اپنے آپ میں ثلاثۃ قروء 3 حیض، ولا یحل اور جائز نہیں لہن ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما جو خلق پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا وہ ہیں یؤمننا ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے خامند احق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کی واپسی کے، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاحا بہتری، ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی اسی کی مانند ہے، علیہن عورتوں پر بالمعروفی دستور کے مطابق، وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب تھوڑا ان کو پڑھ لیں پھر ان کی نا ایک بار میں آپ کو بتا دوں گی تفصیل۔ الطلاق طلاق مرتان 2 بار ہے، فامساکن پھر روک لینا، بمعروف دستور کے مطابق، او تسریح یا چھوڑ دینا ہے، باحسان اچھے طریقے سے، ولا یحل اور نہیں جائز لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے دے دیا ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخافا کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کہ نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فَإِنْ خِفْتُمْ ایک منٹ سوری، فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو اللہ یقیمہ کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت عورت بدلہ دے بھی اس کا، دل کا، یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها پس تم آگے نہ بڑھو اس سے، وَمَن يَتَعَدَّ اور جو آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں۔ چلیں ان 2 آیات پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ کہ جن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے، طلاق کی مدت 3 قروء بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ثلاثۃ قروء، قروء، اور یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ
حیض پر بھی بولا جاتا ہے اور یہ طہر پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی 3 حیض تک انتظار کرے یا 3 طہر تک انتظار کیا جائے۔ وہ کیوں؟ آگے بتا دیا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اس لیے کہ اگر ہم بستری کے دوران اگر بیوی حاملہ ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ 1 2 دن میں ہی تو نہیں پتا چلتا نا، ذرا وقت گزرے پھر پتا چلتا ہے، تو اس لیے 3 ماہ تک ان کو ٹھہرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ پریگنیٹ ہو گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو اس بات سے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب شوہر یہ سنے کہ میری بیوی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا بچہ ہے، تو اس کے دل میں کچھ نرمی آ جائے، وہ رجوع کرنا چاہے، کیونکہ وہ شوہر زیادہ حق رکھتا ہے اپنی بیوی کو واپس لینے میں۔ اس لیے 3 ماہ کی عدت ہے، اگر اس عدت کے دوران 3 ماہ کے اندر اندر اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو وہ اسی نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 ماہ پورے ہو جائیں پھر دونوں کو خیال ہے کہ ہمیں مل جانا چاہیے تو پھر وہ نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آدمی نے طلاق دی ہے اور اس نے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، بیوی نہیں بھی کرنا چاہتی نا، لیکن جب مرد نے کہہ دیا تو بیوی کو رجوع کرنا ہی پڑے گا، یہ نا ولی الرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، مردوں کا عورتوں سے زیادہ درجہ ہے، تو جو مرد یہ کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو پھر بیوی اسی کی ہے، وہ اس رجوع کو مانے گی، ماننے پر مجبور ہوگی، یہ اسلام نے کہا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یعنی جو طلاق رجعی ہوتی ہے وہ 2 بار ہے، کہ مرد نے ایک بار طلاق دی، پھر یا عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا یا عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کیا، دونوں مل گئے، ٹھیک ہے، ایک طلاق تو یہ ہو گئی، پھر کسی وقت میں جھگڑا ہوا، پھر اس نے ایک اور طلاق دے دی، پھر اس کی بھی یہی صورتحال ہے، یا تو عدت میں وہ رجوع کر لے گا یا عدت پوری ہو گئی پھر دوبارہ ملنا چاہے تو دونوں پھر نکاح کر لیں گے، لیکن اگر اس کے بعد پھر سے طلاق دے دی تو پھر رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور پھر جب مرد طلاق دے، اگر رجوع کرنا چاہے تو اس کو روک لے، اپنے پاس رکھے اچھے طریقے سے، لیکن اگر آزاد ہی کرنا چاہے تو تسریح باحسان، تو رخصت بھی اس کو اچھے طریقے سے کرے، اور جو اس کو حق مہر دے دیا ہے وہ اس حق مہر کو واپس نہ لے۔ حق مہر ہوتا ہے نا، تو جب حق مہر دے دیا پہلے سے ہی اور پھر بعد میں طلاق دی تو پھر وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اگر مرد طلاق نہیں دے رہا اور عورت مجبور ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہی، تو وہ خلا لیتی ہے، تو جب عورت خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو حق مہر لوٹانا ہوتا ہے، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں چل سکتے، وہ نہیں آگے بڑھ سکتے، تو پھر وہ حق مہر لوٹا، جو عورت ہے اس کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان پر عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں لیکن اگر دونوں آپس کی رضامندی سے ایک دوسرے کو حق مہر معاف کر دیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا ویسے؟ اچھا، ٹھیک ہے، آپ کو ان 2 چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر طلقها، طلاق دی اس کو، فلا تحل، تو جائز نہیں، لہو اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، وہ نکاح کر لے، زوجن، خامن سے، غیرہ، اس کے علاوہ۔ فَإِن، پھر اگر طلقها، طلاق دے دے اس کو، فلا جناح، تو گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان، اگر ظنا، وہ خیال کریں، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وتل کا، اور یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ اب دیکھیں
الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، پھر آگے کیا آ رہا ہے کہ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پھر وہ اس کو روکنے کا حق نہیں رکھتا، یہاں تک کہ پھر وہ عورت کہیں اور شادی کرے، پھر اگر اس کی وہاں بھی نہ بن سکے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، پھر ممکن ہے اگر وہ دونوں پہلا شوہر اور بیوی پھر سے اگر ملنا چاہیں تو تب پھر وہ مل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آج کے زمانے میں اس چیز کو جو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے نا، کہ عورت کا کسی اور سے نکاح کر کے کسی سے ہم بستری کروا کے واپس پہلے مرد کی طرف لے آتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ حلالہ حرام ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او سرحوہن یا رخصت کر دو انہیں، بمعروف اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن اور تم نہ روکو انہیں، ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن اور جو یفعل ایسا کرے گا، یفعل ذالک جو ایسا کرے گا، فقد ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر، ولا تتخذوا اور نہ تم ٹھہراؤ، آیات اللہ اللہ کے احکام کو، ہزوا مذاق، وذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس سے، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ نے کہا کہ تم رجوع کر سکتے ہو، اپنی عورت کو روک سکتے ہو، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب اس چیز کو مذاق نہ بنا لینا کہ چلو جی میں رجوع کر لیتا ہوں، اس کو پھر سے تنگ کروں گا، پھر سے ستاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ بنا لینا، بلکہ اگر اللہ نے یہ سہولت دی ہے تو اس کا اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانا، عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے ان سے بار بار رجوع نہ کرتے پھرنا۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ روکو انہیں، ان کے ینکحنا وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، اذا جب تراضوا وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس سے، من اسے، جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالکم یہی ازکا زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ اب کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور جب اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، مدت پوری ہو گئی، شوہر نے اس عدت کے دوران رجوع نہ کیا لیکن وہ طلاق رجعی تھی، پھر اگر وہ دونوں آپس میں ملنا چاہیں تو عورت کے سرپرستوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کو روکے نہ۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اس کو طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ سے نکاح کا پیغام لے کر آیا، کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا تھا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہاری عزت بنایا تھا، تم نے اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس اب کبھی نہیں آ سکتی۔ پھر کہتے ہیں کہ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہوں، ملنا چاہیں، تو ولیوں کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے نہیں۔ اب اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے بچے کی رضاعت کی، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی
हौलैनी कामिलैनी, पूरे 2 साल। लिमन, जो अरादा इरादा रखे युतिम्मा के वो पूरी करे अर्रज़ाअता, दूध पिलाने की मुद्दत, वाला और पर अल मौलूद लहू, जिसका बच्चा है यानी बाप, रिज़्क़ुहुन्ना उनका खाना, व किस्वतुहुन्ना और उनका लिबास, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक है, ला तुकल्लफू ना तकलीफ दी जाए, नफ्सुन किसी शख्स को, इल्ला मगर वुस्अहा उसकी वसअत के मुताबिक, ला तुजारा ना नुकसान पहुंचाया जाए, वालिदतुन माँ को, बिवालदिहा उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूद लहू और ना ही बाप को, बिवालदिही उसके बच्चे की वजह से, वालल वारिथी और वारिस पर, मिथ्ल दालिका ऐसा ही है। फ़इन फिर अगर अरादा वो दोनों चाहें, फिसालन दूध छुड़ाना, अन तराजिन आपस की रजामंदी से, मिनहुमा दोनों में से, व तशावुरिन और वो एक दूसरे से मशवरा करें, फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, व इन और अगर तुम चाहो, अन के तस्तरजिउ तुम दूध पिलाओ, औलादकुम अपनी औलाद को, फला जुनाहा तो कोई गुनाह नहीं, अलैकुम तुम पर, इदा जब सल्लम तुम हवाले करो, माँ जो आते तुमने दिया था, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, वत्तकू और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह से, वालम और जान लो, अल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा उससे जो, तामलूना तुम करते हो, बसीर देखने वाला है। अब यहाँ पर देखें, निकाह और तलाक की आयतें थी, तो उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के मसाइल का बयान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एक औरत को तलाक हो जाए या उसके शोहर का इंतकाल हो जाए और उसकी गोद में दूध पीता बच्चा हो, तो इस सिलसिले में माँ को हुक्म हो रहा है कि वो बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। और इस बात से मालूम होता है कि बच्चे को दूध पिलाना माँ पर फर्ज है, खास तौर पर उस वक्त जब बच्चा उसके अलावा किसी दूसरी औरत का दूध पीने के लिए तैयार ना हो। और इससे हमें ये भी पता चला कि जो रिजात है, दूध पिलाने की मुद्दत है, वो 2 साल है। और फिर ये भी कहा कि अगर तलाक हो गई है ना, बच्चा अभी दूध पीता था, तो वो बच्चा औरत के हवाले किया जाए ताकि उसकी रिजात को पूरा किया जाए। उस दौरान उस दौरान बीवी का यानी माँ का, बच्चे की माँ का खाना पीना, उसका पहनना ओढ़ना, वो बच्चे के बाप के जिम्मे है। बच्चे के बाप पर फर्ज है कि वह बच्चे की माँ को कपड़ा भी लेके दे और उसके खाने पीने का बंदोबस्त भी करे। फिर कहा कि दोनों एक दूसरे को तंग ना करें बच्चे की वजह से, कि बच्चे को आड़ बनाकर माँ बच्चे के बाप को तंग ना करे, यानी उसकी इस्तात के मुताबिक ही रहे जैसा वो दे रहा है। अगर शोहर मालदार है तो वो बीवी के लिए अच्छे खाने पीने का बंदोबस्त करे, अच्छा लिबास दे। अगर वो मालदार नहीं है तो अपनी हैसियत के मुताबिक करे, तो औरत भी बढ़ चढ़ के उससे मुतालबात ना करे। ये कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को, बच्चे को आड़ बनाकर एक दूसरे को तंग ना करें। लेकिन अगर वो दोनों मशवरे से 2 साल से पहले ही दूध छुड़ाना चाहें तो भी छुड़ाया जा सकता है। फिर जो ये कहा वालल वारिसी मिस्लु जालिक, कि जो वारिस है उन पर भी यही हुक्म है, यानी अगर कोई बाप फोत हो गया है ना, लेकिन उसका भी छोटा बच्चा था जो दूध पीता बच्चा था, तो जो बच्चे के वारिस हैं, यानी जो उसके बाप के भाई वगैरह हैं, दादा हैं, उन पर भी वही हक है जो बाप पर था, कि बाप ने उस बच्चे की माँ को देना था ना, खाना पीना भी कपड़ा भी, तो अब उसके ससुराल वालों का हक है कि वो उस औरत का खाना पीना, उसका कपड़ा पूरा करेंगे। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, औरतों को, बेचारियों को घरों से निकाल दिया जाता है कि जाओ तुम जहां मर्जी जाओ, या बच्चे छीन लिए जाते हैं, या बच्चे भी साथ ही दे दिए जाते हैं और फिर कोई पूछता भी नहीं है। अल्लाह ताला इन सब पर मुआवजा करेंगे जो भी अल्लाह ताला के हकाम से मुंह मोड़ेगा। है ना, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, इसीलिए है ना। आगे देखें, वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम, वल्लदीना और जो लोग, युतवफ़ौना वफात पा जाए, मिनकुम तुम में से, वयदरूना और छोड़ जाए, अज़वाजन बीवियां, यतरब्बसना वो इंतजार में रहें, बिअनफुसिहिन्ना अपने आप में, अर्बाअता 4 अशहुरिन महीने, व अशरा और 10 दिन, यानी 4 माह 10 दिन।
فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فی ما اس میں فعلنا جو وہ کریں فی انفسہن اپنے لیے بالمعروف اچھے طریقے سے واللہ اور اللہ بما اس چیز کو تعملون جو تم کرتے ہو خبیر جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو عورت جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے نا، بیوہ عورت اس کو کہتے ہیں جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن، اور وہ یہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی پوری کرے گی، 4 ماہ 10 دن۔ اور اس عدت کے دوران وہ کسی قسم کی زینت نہیں کرے گی، کوئی خوشبو نہیں لگائے گی، تیل نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، کوئی شوخ کپڑے نہیں پہنے گی، بہت رنگین رنگدار شوق سے کپڑے نہیں پہنے گی، اور بلا وجہ وہ باہر نہیں جائے گی۔ کوئی بہت مجبوری ہو پھر جا سکے گی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رات گھر میں ہی آ کر گزارے وہ۔ ہاں اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں اتنی دیر میں جاب نہیں کروں گی تو مسئلہ ہو جائے گا، اس کو معیشت کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی جاب کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن زینت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فی ما اس میں عرضتم اشاروں میں بھی اس سے من خطبتی پیغام نکاح النسائی عورتوں کو، او یا اکنن تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں، عالم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم بے شک تم ستذکرونہن جلد ہی ذکر کر دو گے ان سے، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن تم وعدہ نہ کرو ان سے سرن چھپ کر، الا مگر ان کے تقولو تم کہو قولا بات معروفہ دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاحی نکاح کرنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الکتاب عدت اجلہ اس کی مدت کو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ سو تم اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ یہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیوہ عورت کے ساتھ کوئی شخص نکاح کی بات نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ ہی ہے کہ میں کر لوں، ایسا نہ ہو کہ پھر مجھ سے پہلے کوئی اور اس سے نکاح کی بات کر لے، تو وہ الفاظ میں کہہ سکتا ہے، یعنی کہ اشارتاً کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں مجھے نا فلاں عورت نا، یعنی کہ جو صفات اس عورت میں ہوتی ہیں نا، وہ ان صفات کے ذریعے بات کر سکتا ہے کہ مجھے ایسی صفات والی عورت بہت پسند ہے، میں ایسی صفات والی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح چھپے ڈھکے لفظوں میں بات کر سکتا ہے، واضح طور پر نہیں کر سکتا۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان طلقتم اگر تم طلاق دو النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن تم نے جنہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریدو یا مقرر نہ ہو لہن ان کے لیے فریضتاً کوئی مہر، ومتعوہن اور انہیں خرچ دو، علی الموسئی خوشحال پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتری اور تنگ دست پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن خرچ دینا، بالمعروفی دستور کے مطابق، حقا لازم ہے، علی المحسنین محسنین کے لیے۔ یعنی اب یہ ایسی عورت کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے نکاح ہوا لیکن اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی اور اس کا کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو ہم بستری سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس کو تھوڑا مال دے کر ہی رخصت کرنا چاہیے۔ جو مالدار ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا، جو غریب ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا، جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اچھا بندہ احسان کرنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم انہیں طلاق دو، من قبل اس سے پہلے کہ تمسوهن تم ہاتھ لگاؤ ان کو، وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے، لہن ان کے لیے، فریضتاً مہر، فالنصف تو نصف ہے، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا، الا سوائے ان کے یعفونا وہ معاف کر دیں، او یعفوا یا معاف کر دے، الذی وہ بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، وَأَنْ اور اگر تعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے،
वला तनसबू, और ना तुम भूलो अलफजला फजल को बैनकुम आपस में, इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिमा उससे तामलूना जो तुम करते हो बसीरुन देख रहा है। यहाँ पर ना मैंने बोला तनसबू, जब यहाँ पे मिलाना नहीं है तो फिर तनसऊ पढ़ना है हमने इसको, ठीक है। यहाँ आगे मिलाने की वजह से वाव पर पेश आ गई है, यहाँ इज्तिमाए साकिनैन का कायदा हो रहा है, इसलिए वाव पर पेश लगाई गई है। अगर अलहदा पढ़ेंगे तो फिर तनसऊ लफ्ज है ये असल में। अब इसमें उस औरत की बात हो रही है जिससे हम बिस्तरी तो नहीं हुई लेकिन उसका हक महर मुकर्रर हो गया था। तो ऐसी सूरत में शोहर पर यह है कि जब तलाक दे तो उसको आधा हक महर दे। लेकिन अगर ऐसा हो ना, उसने हक महर तो पहले ही दे दिया था, पूरा ही दे दिया था, तो तलाक बाद में दी है, तो अब अगर वो वापस लेना चाहे तो ले सकता है, अगर ना लेना चाहे माफ कर दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के साथ एहसान करना चाहिए। यानी इस आयत में मसला ये है, जिस औरत से हम बिस्तरी नहीं हुई लेकिन उसका हक महर मुकर्रर हो गया है, फिर उसको अगर तलाक देनी है तो आधा हक महर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बंदे ने पहले ही हक महर पूरा दे दिया था, फिर अब वो चाहे तो वापस ले सकता है, चाहे तो माफ भी कर सकता है। औरत भी चाहे तो वो अपनी खुशी से भी वापस कर सकती है। यानी जब शोहर ने तलाक देनी है, हक महर देना है, और जब बीवी खुद खुला लेती है, फिर उसको वो हक महर वापस करना होता है। तो अगर ऐसी औरत जिससे हम बिस्तरी भी हुई, उसका हक महर पूरा ही होता है। जिससे हम बिस्तरी नहीं हुई उसका हक महर तलाक के वक्त फिर आधा होता है। समझ आ रही है? फिर आगे देखें, हाफिजू हिफाजत करो अलस्सलावाती नमाजों की, वस्सलातिल वुस्ता और दरमियानी नमाज की, वक़ूमू और तुम खड़े हो जाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, क़ानितीन फरमा बरदार। अब यहाँ देखें, नमाजों की तो सारी नमाजों की हिफाजत करनी है ना। यहाँ यही है हाफिजू अला सलावात, इसमें सारी नमाजें शामिल हैं, सलाते वुस्ता भी। लेकिन फिर से सलाते वुस्ता को अलग से कहा गया, वो क्यों? क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान बहुत ज्यादा दुनिया में मशगूल होता है ना। तो उस नमाज जो है वो छूट जाने का अंदेशा होता है, इसलिए कहा कि बस सलातिल वुस्ता, अपनी इस दरमियानी नमाज की हिफाजत करें। फ़इन फिर अगर खिफ तुम डरो, फरिजालन तो पैदल निकलो, और रुकबानन या सवार होकर, फैज़ा फिर जब अमिन तुम अमन पा जाओ, फदकुरू तो याद करो अल्लाह अल्लाह को, कमा जैसा कि अल्लमकुम उसने तुम्हें सिखाया, मा जो लम तकुनु तुम न थे, तालमून जानते। अब इस आयत में नमाज की हिफाजत की मजीद ताकीद है कि खौफ और हंगामी हालत में भी नमाज माफ नहीं है, बल्कि तुम पैदल हो या सवार, जिस हालत में भी हो नमाज को वक्त पर अदा करो। हाँ, जब खौफ वाला मामला ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज को उसकी पूरी शराइत, पूरे अरकान अदाब के साथ अदा करो, जैसे अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें तालीम दी है। वल्लदीना और जो लोग युतवफ़ौना वफात पा जाए, मिनकुम तुम में से, वयदरूना और वो छोड़ जाए, अज़वाजन बीवियां, वसीयतन वसीयत है, ली अज़वाजिहिम वसीयत करें, ली अज़वाजिहिम अपनी बीवियों के लिए, मतान नानो नफका की, इलल हौली एक साल तक के लिए, गैर इखराज निकाले बगैर, फ़इन फिर अगर खरजना वो निकल जाएं, फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फीमा फ़अलना उसमें। जी, अब इस आयत में बात हो रही है उस बेवा औरत की जिसका शोहर फोत हो गया है, लेकिन उस शोहर को चाहिए कि वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद
آپ 1 سال تک میری بیوی کا خیال رکھیں گے، اس کو نان و نفقہ پورا کریں گے، اس کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔ ہاں، اگر وہ عورت 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی خود سے ہی چلی جائے، اس کو لگتا ہے کہ میں کہیں اور جا رہی ہوں، مجھے شادی کرنی ہے، یعنی اپنی عدت تو وہ وہیں بھی پوری کرے گی، 4 ماہ 10 دن، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی ہے کہ 1 سال تک اس کے سسرال والے اس کا نان و نفقہ پورا کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اگر شوہر اپنے گھر والوں کو وصیت کرے تو یہ کر دینی چاہیے شوہروں کو وصیتیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے بندوں کے لیے، سبحان اللہ۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع، نان و نفقہ ہے، بالمعروفی، دستور کے مطابق، حقا، حق ہے، علی المتقین، متقین پر، یعنی ایسی طلاق یافتہ عورتیں جن کو شوہر نے نہ تو ہاتھ لگایا ہو، نہ ہی ان کا حق مہر مقرر ہوا ہو، تو کیا کرنا ہے؟ وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کو شوہروں نے جن کے ساتھ ہم بستریاں کی، جو بھی ہوا سب تھا، لیکن اس آیت میں تمام متعلقہ عورتوں کو اچھے طریقے سے رخصت کرنے کا حکم ہے۔ کسی بھی حال میں طلاق ہوئی ہے، ان کو کچھ سامان دیں، کوئی کپڑوں کا جوڑا دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے، تاکہ عورت کی کچھ دل جوئی ہو، اور یہ احسان کا تقاضا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ، اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اب دیکھیں، آپ تو عورتیں ہیں نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مردوں کو یہ احکام سکھائیں، یہ ضروری ہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، ہاں، آپ کے خاندان میں کوئی بھی مرد ہیں ان کو یہ احکام سکھائیں۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب بھی کوئی میری بات سنو تو اس کو آگے پہنچاؤ، تو ظاہر ہے یہ کلام بھی ہم تک نبی علیہ السلام کے ذریعے ہی پہنچا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی احکامات بیان کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی بات ہم کو سمجھ آئے ہم سنیں، اس کو آگے پہنچایا جائے۔ الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال، پس کہا لہم، ان کے لیے، اللہ، اللہ نے، منہ تو تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، ان کو زندہ کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، فضل والا ہے، علی الناسی، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا نا کہ اس بارے میں طاعون وبا کا بھی ذکر ہے، تو یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ کسی بستی میں کوئی وبا پھیل گئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اگر یہاں رہے تو ہم مر جائیں گے، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو موت کے خوف سے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں کسی دوسری جگہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی موت دے دی، اور پھر ان کو زندہ بھی کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ جو موت ہے وہ برحق ہے، انسان جہاں بھی چلا جائے موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پہ کوئی وبا پھیل جائے نا، وہاں کے لوگ وہاں سے نکلے نہیں، وہ وہیں پہ رہیں، اور دوسرے لوگ وہاں جائیں نہیں، موت تو انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ پھر آگے، وقاتلو، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح جان بچانا ہے نا، یہ تقدیر سے نہیں بچاتا، اسی طرح جہاد سے فرار اور اجتناب نہ موت کے قریب ہے نہ موت سے دور، یعنی اگر انسان جہاد میں چلا جائے، میدان جنگ میں چلا جائے، ضروری تو نہیں ہے نا اس کو موت آ ہی لے گی، اور اگر وہ نہ جائے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ موت سے بچ جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، موت تمہیں پا ہی لے گی، خواہ تم مضبوط کلوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ من ذا الذی،
کون ہے جو یقرض قرض دے اللہ اللہ کو قرض حسنا اچھا قرض فیضاعفہ پس وہ اسے بڑھا دے گا لہو اس کے لیے اضعافا کثیرتن کئی گنا بڑھانا واللہ اور اللہ یقبض تنگی دور کرتا ہے ویبسط اور فراخی کرتا ہے الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی جو اس سے پچھلی آیت تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس سے پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم تھا۔ پلیز آپ لوگ سکرین سے دور رہیں۔ اب یہاں جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ قرض حسن سے مراد یہی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے، اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری یا کسی کو ستانے اس پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو۔ دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں خود ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنے بندوں کو عطا کر کے پھر بندوں سے مانگ رہا ہے اور اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملائی ایک جماعت کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اذ جب قالو انہوں نے کہا لنبی جن اپنے نبی سے، لنبی جن لہم اپنے نبی سے، ابعث مقرر کر دیجئے لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قالا اس نے کہا حل کیا عصیتم ہو سکتا ہے کہ تم ان اگر کتیبہ فرض کر دیا جائے علیکم تم پر القتال لڑنا اللہ تقاتلو کہ تم پھر لڑو ہی نہ، قالو وہ کہنے لگے وما لنا اور کیا ہے ہمیں اللہ نقاتلہ کہ ہم نہیں لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اور البتہ اخرجنا ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنی اولادوں سے، فلما پھر جب کتیبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال جہاد تولوا وہ پھر گئے الا مگر قلیلا چند ہی منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک اللہ اللہ نے قد بعثا مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوتا طالوت کو ملکن بادشاہ، قالو انہوں نے کہا انا کیسے یکون ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہت علینا ہم پر، ونحن اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے منہ اس سے، ولم یوتا اور نہیں دی گئی سعتن وسعت من المال مال سے، قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ استفاہ چن لیا اسے علیکم تم پر وزادہ اور اسے زیادہ دی بسطتاً وسعت فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت میں یشاؤ جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ایک قوم کا واقعہ ہے یہ، جب ان کو ان کے مخالفین نے ان کے گھروں سے نکالا، ان کے بیٹوں سے ان کو جدا کر دیا، ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، تو انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی کو ہمارا سردار بنائیں، بادشاہ بنائیں، جس کی معیت میں ہم جنگ کریں، ہم ان اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں، ہم ان سے اپنی وہ چیزیں لیں جو انہوں نے ہم سے چھین لی ہیں۔ تو نبی نے ان کو سمجھایا کہ اگر تم پر جہاد فرض ہو گیا نا تو تم نے انکار کر دینا ہے، پھر کہتے نہیں نہیں ہم کیوں انکار کریں گے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم ضرور جہاد کریں گے۔ پھر جب ان کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے ایک بندہ ہے طالوت، ٹھیک ہے طالوت، اس کو آپ کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تو قوم کہنے لگی، اس نے اعتراض کیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بندہ تو ایک عام سا انسان ہے، کوئی خاندانی رئیس بھی نہیں ہے، کوئی طاقتور بھی نہیں ہے، کوئی مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جس کو چاہے اپنی بادشاہت میں سے عطا کرے، کون ہے اس کو روکنے والا؟ لیکن وہ بندہ علم اور جسم میں ان سے زیادہ طاقتور تھا، بے شک اس کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اس کے پاس صلاحیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں جن میں اس کام کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اس بندے میں یہ صلاحیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔ وقالا اور کہا لہم
انہیں نبی یہم ان کے نبی نے ان بے شک آیتا نشانی ملکی ہی اس کی حکومت کی ان کے یاتی یکم آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت فی ہی اس میں سکینتن سامان تسکین ہوگا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور بچی ہوئی وہ چیزیں مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا آل موسیٰ و آل ہارون آل موسیٰ اور آل ہارون نے تحملہ اٹھائیں گے اسے الملائکہ فرشتے ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر تم ہو مومنین سچے۔ اب ان کے نبی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی بیان فرمائی، تو آپ کو یہ آیت سے سمجھ آ ہی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا سلوک جس میں وہ چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی تھیں تو وہ دشمنوں نے ان سے چھین لی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ ان کو واپس لوٹائے گا، تو یہ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی تھی۔ تو جب واقعی ایسا ہوا، فرشتوں نے وہ تابوت اٹھا کے ان کے سامنے رکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما پھر جب فاصلہ باہر نکلا طالوت طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا ہے بنہرین ایک نہر سے، فمن شاربا پھر جس نے پی لیا منہ اس سے فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا اسے فإنہ پس بے شک وہی منی مجھ سے ہے، الا مگر من جس نے اغترف چلو بھرا غرفتن ایک چلو کی اجازت تھی بیدی ہی اپنے ہاتھ سے، وہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا تو کلی کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے چلو اتنا سا پی لیا تو خیر ہے، سیر ہو کے پانی نہیں پینا، اگر جس نے ایسے پیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوا فشاربو انہوں نے پی لیا منہ اس سے اللہ مگر قلیلاً چند ہی تھے منہم ان میں سے، فلما پس جب جاوزہ وہ پار ہوئے اس نہر سے، ہوا وہ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے تھے معاہو اس کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے الیوم آج بھی جالوتا جالوت کے ساتھ لڑنے کی و جنودی ہی اور اس کے لشکر کے ساتھ، قال کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ اللہ سے، کم کتنے ہی من فیاتین جماعتیں یا گروہ تھے ایسے قلیلتن تھوڑے، غلبت غالب آگے فیاتن جماعتوں پر کثیرتن بڑی باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما اور جب بارزو آمنے سامنے ہوئے لجالوتا جالوت کے وجنودی ہی اور اس کے لشکر کے، قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدم ونصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ اس کا مطلب ہے جب کسی دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر اپنی تعداد پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی بات ہماری ہر چیز میں ہے، ہمیں کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اس کے بنا ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا، تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ فہزموہم پھر انہوں نے شکست دی انہیں بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل داود اور داود علیہ السلام نے قتل کیا جالوتا جالوت کو، وآتاہ اور دی اس کو اللہ اللہ نے ملکا بادشاہت والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اسے سکھایا مما اس میں سے جو یشاؤ اس نے چاہا، ولو اور اگر لا دفع اللہ نہ ہٹاتا اللہ الناسا لوگوں کو بعضہم ببعض ایک دوسرے کے ذریعے، لفسدت تو البتہ فساد ہوتا الارض زمین پر، ولیکن لیکن اللہ اللہ ذو فضل فضل والا ہے علی العالمین تمام جہان والوں پر، یعنی
جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو تعداد میں بہت کم ہیں اور دشمن تو بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں یہ لڑ سکتے۔ تو ان میں سے جو نیک لوگ تھے، جن کو یاد تھا کہ پچھلی قومیں بھی بڑی بڑی ایسی تھیں جو تعداد میں بہت کم تھیں، اللہ نے ان کو ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے فتح عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے ان کو سمجھایا، تو پھر انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، پھر وہ ڈٹ کے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فتح عطا فرمائی۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہمیں سیرت نبوی سے بھی تو ملتے ہیں نا، جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب، بہت ساری ایسی جنگیں کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کافروں کی زیادہ تھی، لیکن فتح مسلمانوں کو ہوئی، کیونکہ ایمان والوں کی ہی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہوں گے اللہ بھی تو انہی کے ساتھ ہوگا نا۔ تل کا یہ آیات اللہ، اللہ کے احکام ہیں، نتلوہا ہم سناتے ہیں اسے، علی کا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے پچھلی قوموں کے واقعات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام خود سے نہیں کچھ بھی جانتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ تو اس آیت سے نا یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، بلکہ اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا، اور ہم نے دوسرے پارے میں اللہ کے فضل سے بہت سارے احکامات سیکھے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہنوں کو کھولا ہوگا ان مسائل میں۔ باقی اگر مزید کوئی پرابلم ہو، کسی بات کی نہیں سمجھ آئی ہو، تو آپ مجھ سے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔